اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 سے 158 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اور پارہ نمبر 2 ہے سیقول السفہاء۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ اور بیت المقدس کا ذکر تھا۔ تحویل قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اب عبادت کرنے کا حکم ہوا، اور مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت اللہ قبلہ مقرر ہوا۔ تو بیت اللہ کے ساتھ چونکہ آپ جانتے ہیں صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، وہ قریب ہیں، اور حج میں اور عمرہ میں ان کی سعی کی جاتی ہے، تو ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 158 میں فرمایا ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ۔ ان بے شک صفا جو پہاڑی ہے وہ، والمروۃ اور مروہ پہاڑی، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی دین اسلام کی علامات میں سے ہیں، اللہ کے دین کی علامات میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ فمن پس جو شخص حج کرے، البیت بیت اللہ کا، او ہوتا ہے یعنی یا، او کا معنی یا، اوی اعتمر یا عمرہ کرے، حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح پس کوئی گناہ نہیں، علیہ اس شخص پر، ان یطوف یہ کہ طواف کرے یعنی سعی کرے، بہما ان دونوں کے درمیان، کس کے درمیان؟ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ طواف کہتے ہیں چکر کاٹنے کو، تو سعی کہتے ہیں دوڑنے کو، دونوں لفظ ایک جیسے ہیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اور جو شخص خوشی سے کرے خیرن کوئی نیکی، فَإِنَّ اللَّهَ تو پس بے شک اللہ، شاکرن قدردان ہے، علیم علم والا ہے، اس کی نیکی کی اللہ تبارک و تعالی قدر فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 158 میں اللہ نے فرمایا صفا اور مروہ، یہ جو 2 پہاڑیاں ہیں اللہ کے دین کی علامات ہیں، شعائر ہیں، نشانیاں ہیں۔ جو شخص بیت اللہ کا جب حج کرے گا یا عمرہ کرے تو یہ ان دونوں کے درمیان جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کیوں فرمایا؟ وہ اس وجہ سے چونکہ آپ جانتے ہیں یہ حج کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا، تو لوگ حج کرتے آتے تھے، پھر نبیوں کا سلسلہ بیچ میں رک گیا، تو کوئی رہنما نہیں تھا، لوگوں میں شرک آ گیا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب توحید کی دعوت دی تو کتنے بت پرست تھے، اور ساری علاقہ جو ہے بت پرست تھا، تو بیت اللہ میں بت رکھ کر وہ عبادت کرتے تھے، صفا مروہ پہ بھی بتوں کی مورتیاں رکھی تھیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین اسلام، اللہ کی طرف سے طاقت ملی اسلام کو، لوگ مسلمان ہوئے، تو صحابہ کرام کو یہ تھا کہ یہ صفا مروہ کے درمیان لوگ جو سعی کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، تو دین اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، ہم نے نہیں کرنی، یا مطلب کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ واضح فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حکم تھا، لیکن لوگوں میں جہالت آ گئی تو وہ ہٹ گئے اس سے۔ یہ صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں، ان کو یہ مورتیاں وغیرہ یہاں سے ختم کی جائیں گی اور شرک ختم ہوگا،
صفا اور مروہ کے درمیان مسلمان جب حج کریں گے یا پھر عمرہ کریں گے تو ان کے درمیان سعی کریں گے، تو یہ صحیح ہو گئی، واجب لازم ہو گیا۔ جو صحیح نہیں کرے گا اس پر دم لازم آئے گا، وہ بکرا جو ہے اس کے لیے دم کے طور پر ذبح کرے گا، اور جو بیت اللہ کا حج کرے عمرہ کرے اس کے لیے یہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، چکر لگانا یہ واجب ہے۔ اور یہ صفا مروہ حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو گھر والی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پانی کی تلاش میں چکر کاٹے تھے، اللہ کو یہ ادا پسند آئی، تو بیت اللہ کا جو حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لیے یہ عمل کرنا اللہ کی طرف سے واجب ہوا۔ تو جو صحابہ کرام اور مسلمان سمجھتے تھے کہ یہ دین کے حصہ نہیں ہے بلکہ زمانہ جاہلیت سے لوگ اس کا چکر کاٹتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، آپ نے بھی یہ کرنا ہے، فلا جناح علیہ، تو ایسے کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ جو بھی ایسی خوشی سے کوئی بھی نیک عمل کرے گا اللہ اس کی قدر رکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ آیت نمبر 158 میں اس صفا اور مروہ کا ذکر ہوا۔ آگے ہے آیت نمبر 159۔ آیت نمبر 159 میں بھی دوبارہ ان یہود و نصارہ کا ذکر ہے جو تورات میں اور انجیل میں لکھی ہوئی باتیں عوام سے چھپاتے تھے اور ان کو گمراہی پر چھوڑتے تھے، تو اللہ نے ان کے لیے وعید اور سزا کا ذکر فرمایا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، ان بے شک الذین وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے اتارا ہے، من البینات واضح دلائل، والہدی اور ہدایت کی باتیں چھپاتے ہیں، من بعدی بعد اس کے، ما بیناہ ہم نے ان تمام باتوں کو کھول کر واضح کر دیا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ہم نے کھول کر واضح کر دیا ہے تمام باتوں کو لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں یعنی تورات میں اور انجیل میں، تو لوگ وہ چھپاتے ہیں، اولئک یہی لوگ، کون جو چھپاتے ہیں، یہی لوگ، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ہم ان پر اللہ، ویلعنو اور لعنت کرتے ہیں ہم ان پر، لاعنون لعنت سب لعنت کرنے والے، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر اس چیز پر لعنت کرتی ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور تمام مخلوقات کی ان پر لعنت ہوتی ہے جو ایسا کام کرتے ہیں، عوام کے لیے جو ہدایت کی بات ہے وہ چھپاتے ہیں اور ان کو گمراہی میں چھوڑتے ہیں۔ اور اسی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی عالم ایسا ہے کہ جس سے کوئی شخص دین کے بارے میں، ہدایت کے بارے میں مسئلہ دریافت کرتا ہے اور وہ جان بوجھ کر اس سے چھپاتا ہے تاکہ وہ گمراہی میں رہے، تو وہ بھی اسی لعنت میں شمار ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر کے کوئی علم کی بات چھپائے جس کو وہ یقینی طور پر جانتا ہو اور جس سے لوگوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے، وہ چھپاتا ہے اپنے مفاد کے لیے، تو اس کے لیے بھی سزا کا ذکر ہے۔ ہاں ایسی بات کوئی عالم ہے جس کو اس مسئلے کا یقینی علم نہیں ہے، تو وہ عالم اس شخص کو، پوچھنے والے کو، کسی اور عالم کی طرف بھیج سکتا ہے کہ مجھے اس سوال کا جو جواب ہے حتمی طور پر یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اس لیے آپ فلاں عالم کے پاس چلے جائیں اور ان سے معلوم کریں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 160 اسی کا تعلق ہے پچھلی آیت سے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا اور اپنے آپ کو درست کر لیا، برے اعمال کو چھوڑ کے نیک اعمال اختیار کر لیے، وَبَيَّنُوا اور تمام باتیں واضح بیان کر دیں جو چھپانے کی مطلب چھپائی ہوئی تھی ان کو واضح کر دیا، فَأُولَئِكَ پس وہی لوگ ہیں، اتوبو میں متوجہ ہوتا ہوں، علیہم ان پر، اللہ فرما رہے میں ان پر متوجہ ہوتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں تواب بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہوں۔ کہ یہود و نصارہ میں سے جو واضح کر دیں اپنی بات کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں کہ ہاں بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات میں اور انجیل میں موجود ہے اور ہم اس بات کا اقرار کر کے مسلمان ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی زندگی درست کر لیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان کی توبہ
قبول کرتا ہوں اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 160 مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 161 میں ذکر ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے بات کو واضح نہیں کیا اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین۔ ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ سب مرے، وہم اس حال میں کہ وہ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ ہم وہ سب کفارن کافر تھے، یعنی کفر کی حالت میں ان کی موت ہو گئی۔ اولئک تو وہی لوگ ہیں، علیہم کہ ان پر ہے، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، والملائکتی فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یعنی یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو تورات اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاتے تھے لیکن جان بوجھ کر کے اس کو چھپاتے تھے، تو انہوں نے جان بوجھ کر کفر کیا ہے، نادانی میں نہیں کہ علم نہ ہو انسان کو، بلکہ جان بوجھ کر کے دنیا کی زندگی کو اختیار کیا اور انہیں پتہ تھا ہمیں اس کی سزا ملے گی، تو اسی حالت میں وہ رہے اور مر گئے کفر کی حالت میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لعنت کا لفظ ذکر آتا ہے تو لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری ہے، وہ لعنت جس پر ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے رحم سے دور ہو جاتا ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب۔ آیت نمبر 162 میں اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں سے فوت ہو گئے کفر کی حالت میں، اب یہ لعنت ان پر شروع ہوئی ہے جو عذاب کی صورت میں ہوگی جہنم میں، تو خالدین ہمیشہ ہیں رہنے والے، فیہا اس میں، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، یخفف یعنی آپ سمجھتے تخفیف کرنا، ہلکا کرنا کسی چیز کو، تو لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب قیامت میں جو سزا ہوگی ان کے لیے آخرت میں، تو وہ سزا اور عذاب ان سے کسی وقت ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور نہ ہی ان کو ينظرون مہلت دی جائے گی، ان پر نظر کی جائے گی، نہ ہی مہلت دی جائے گی، یعنی عذاب کو بالکل ختم کرنا تو دور کی بات، ان پر ہلکا بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی سخت ناراضگی کا اظہار ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر کے لوگوں کو گمراہی میں رکھتے ہیں، حق بات چھپاتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو انہوں نے اختیار کیا، تو دنیا کی زندگی جتنی جینی تھی جی لی، اب آخرت کی سزا ان کے لیے ذکر ہے یہاں آیتوں میں کہ ان سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ آیت نمبر 162 مکمل ہوئی۔ کل انشاءاللہ آیت نمبر 163 سے مشرکین جو تھے شرک کرنے والے، ان کو توحید کی اللہ کی طرف سے دعویٰ ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اور اس پر پھر دلیلیں ہیں دنیا کائنات کا جو نظام ہے اس کے متعلق۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔